صدیق اکبر کا ترجمہ کہ وہ صدیق کہ جو سب سے بڑا، اس کے معنی اس گھرانے میں اور بھی صدیقین ہیں، تبھی علی کا لقب پڑھا صدیق اکبر، یعنی صدیقوں میں اکبر ہے علی۔ توجہ ہے نا، اگر اکبر نہ ہوتے، صدیق نہ ہوتے، بچوں کے علم کے اضافے کے لیے صدیق کے معنی بتاتا چلوں، صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو۔ جیسے ہر امام صادق ہے، ہر نبی صادق ہے، ہر رسول صادق ہے، کیونکہ سب معصوم ہیں، معصوم جھوٹ بولتا نہیں۔ کچھ غیر معصوم بھی ایسے ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے، مگر معصوم کی صفت ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنا ہی حرام ہے، اور جو جھوٹا ہو اس کو اللہ نہ نبی بناتا ہے، نہ رسول بناتا ہے، نہ خلیفہ بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے در سے سب نے بھیک مانگی۔ جن کا خون صحیح تھا انہوں نے علی کے در پر آ کے ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی، جن کا خون غلط تھا انہوں نے علی کے گھر کی چیزیں لوٹی، وہ چاہے القاب کی شکل میں ہو چاہے منصب کی شکل میں ہو۔ غیروں نے کہہ دیا فلاں صدیق اکبر ہے، نہ معنی جانتے تھے نہ ترجمہ جانتے تھے، ورنہ یہ لقب کبھی نہ دیا جاتا غیر کو۔ صدیق کہتے ہیں کہ جو چیز موجود نہ ہو، اور اگر صدیق کہہ دے تو وہ ہو جائے، یہ ہے صدیق کے معنی۔ علی کا لقب ہے صدیق اکبر، علی کی زوجہ کا لقب ہے صدیقہ طاہرہ، یعنی لیڈیز ہیں، معصومہ ہیں، بیوی ہیں۔ جناب زہرا کا لقب ہے صدیقہ، علی کا لقب ہے صدیق اکبر۔ اب شوہر اور زوجہ کے فضائل صرف 2 منٹ میں بیان کرتا ہوں۔ علی نے ایک صحابی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ دیوار کاہے کی ہے؟ کہ مولا مٹی کی۔ علی نے دوبارہ کہا یہ دیوار کاہے کی ہے؟ کہ مولا مٹی کی۔ علی نے دوبارہ پوچھا یہ مٹی ہے یا سونا؟ ادھر علی کی زبان پر سونا آیا، مٹی کی دیوار سونے میں تبدیل ہو گئی۔ اسی کو کہتے ہیں صدیق۔ توجہ ہے نا۔ ادھر جناب زہرا سے بچوں نے پوچھا اے اماں کلید کا دن ہے، میرے لباس، صدیقہ نے فرمایا تمہارے لباس خیاط کیا گئے ہیں۔ توجہ ہے نا، یہی تو روایت ہے، خیاط کیا۔ خیاط بن کے کون آیا؟ کہ رضوان جنت۔ درزی ہونا فضیلت ہے یا رضوان جنت ہونا؟ شاید رضوان آواز دے گا آپ چرولی پہلے اس خاندان کے بارے میں کتابیں پڑھ لو تب منبر پہ بیٹھا کرو۔ درزی فضیلت نہیں ہے، رضوان جنت ہونا زیادہ فضیلت ہے، مگر یہ بھی دیکھا کرو کہ اگر رضوان درزی بنا بھی ہے تو کس کا بنا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حسنین کا درزی بنا، تو چونکہ صدیقہ نے کہہ دیا تھا درزی، تو درزی بن کے آیا۔ اب امام حسن و حسین علیہ السلام صدیق ہیں، صدیق نہ ہوتے تو جنتی لباس آئے۔ توجہ ہے نا، پورا واقعہ نہیں پڑھنا، اشارہ دیکھ کے منزل پر آ رہا ہوں۔ رسول آئے، پہلا لباس امام حسن کا اٹھایا، ایک دشت میں پانی منگایا، پانی میں ڈالنے سے پہلے رسول نے سوال کیا اے میرے بیٹا حسن تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ صدیق اکبر کے پسر میں، جملہ ضائع نہ ہو، صدیق اکبر کے پسر میں صدیق طاہرہ کے نور عین حسن مجتبی نے کہا نانا جان سبز رنگ پسند ہے۔ رسول نے پانی میں ڈالا، اب جو واپس نکالا تو سبز ہو چکا تھا۔ محرم میں یا محرم سے پہلے کوئی اپنا سفید کرتا رنگریز کے پاس لے جائے کہ اس کو کالا کر دو تو بغیر رنگ ڈالے کالا نہیں کر سکتا۔ مجھے کوئی حوالہ آج تک نہ
کہ حسنین کے جنت سے جب لباس آئے تو رنگ بھی آیا تھا، اور اگر رنگ آیا تھا تو نبی نے ڈالا کیوں نہیں؟ اور بٹ نیچرل بات یہ ہے کہ جب ہرا رنگ اگر رسول نے ڈالا تو وہ ہٹایا گیا ہوگا، پھر دوسرا دشت لایا گیا ہوگا، اس میں سرخ ڈالا گیا ہوگا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں، علماء کی روایتیں یہ ثابت کرتی ہیں کتابوں میں کہ رسول نے نہ تسلا بدلا نہ پانی بدلا، دو لباس الگ رنگ کے ایک ہی پانی میں رنگے۔ پوچھا کس سے؟ کہا حسن مجتبیٰ سے۔ بڑے نے کہا سبز ہو گیا، چھوٹے نے کہا سرخ پسند ہے، سرخ ہو گیا۔ جس طرح علی کے کہنے سے مٹی سونا بن گئی، جس طرح زہرا کے کہنے سے رضوان درزی بن گیا، اسی طرح حسنین کے کہنے سے لباس بھی رنگین ہو گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ منزلت، میرا وقت مسائل کا آ رہا ہے، مگر آج کی فضائل کی نوعیت سے صرف ایک بات اور پیش کرنا چاہتا کہ نبی نے دونوں ہاتھوں پر علی کو اٹھایا، من کنت مولا فاضل علی۔ مگر اس سے پہلے تاریخ میں ایک منظر اور بھی ملتا ہے، غدیر میں بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اٹھایا دونوں ہاتھوں پر، اس لیے کہ وحی نازل ہوئی، آیت آئی، حکم خدا تھا۔ اگر ایسا نہ کیا تو گویا کوئی کار رسالت ادا ہی نہیں کیا۔ چیلنج ہے مسلمانوں کو، کتب خانے چھان مارے، کوئی روایت نہیں ملتی کہ جنگ احد میں علی پر آیت نازل ہوئی کہ یا علی اگر تم نے محمد کو نہ اٹھایا تو کوئی کار امامت نہ کیا۔ جب شیطان کی آواز جنگ احد میں گونجی، معاذ اللہ خاکم بدہن نخل کفر کفر نہ باشد، کہ محمد مر گئے، محمد مر گئے، شیطان کی آواز علی نے سنی، کانوں کو بہت بری لگی کہ محمد کے لیے مر جانا استعمال کرنا ہی حرام ہے۔ محمد اگر ہے تو مر نہیں سکتا، اور جو مر جائے وہ محمد ہو نہیں سکتا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دلیل آج تک پردے میں ایک محمد ہے جس کی کنیت اسی کی کنیت ہے۔ بچوں کے لیے یہ بھی بات واضح کروں کہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے ابو القاسم محمد، ذاکر بھی جھکتا ہے، سامعین بھی جھکتے ہیں، اور صرف جھکتے نہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ بچوں صرف اتنی سی ہے کہ رسول نے اپنے زمانے میں پیشین گوئی کی تھی کہ میرا آخری جانشین وہ ہوگا کہ جو پردے میں رہنے کے بعد امت کو اس طرح ہدایت دے گا جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج روشنی دیتا ہے۔ دوسرا جملہ محمد نے فرمایا پیشین گوئی کا کہ میرا آخری وارث وہ ہوگا کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ تو رسول خدا کی بھی کنیت ابو القاسم، ہمارے آخری امام کی بھی کنیت ابو القاسم۔ یہ اسی وجہ سے خطبے میں ذاکر بھی جھکتا ہے، مجمع بھی جھک جاتا ہے، کیونکہ ابو القاسم یہاں پر خالی رسول نہیں ہے، امام زمانہ بھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو شیطان کی آواز آئی محمد مر گئے۔ علی آگے بڑھے، رسول کو ایک ہاتھ پہ اٹھایا، بلند کیا، کیا فرمایا میرے مولا نے؟ ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ کسی پڑھے لکھے عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، کسی پڑھے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاذا اور ذالکہ میں فرق کیا ہے؟ کہ جو دور ہے وہ ذالکہ، قریب ہے تو ہاذا۔ چونکہ علی سے نبی قریب تھے، ہاذا غدیر میں نبی علی سے قریب تھے، ہاذا
نہ اوہد میں علی نے ذالکہ کہا، نہ غدیر میں نبی نے ذالکہ کہا. بتا دیا جب اللہ نے دونوں بھائیوں کو حاضہ بنایا ہے تو ذالکہ امت کیسے کر سکتی ہے؟ یعنی دوری، ہم نبی والے ہیں وہ علی والے ہیں، یہ کون سی باتیں ہیں بھائی؟ تم دور ہو سکتے ہو مگر یہ تو حاضہ ہیں، قریب ہیں. کیا کہا؟ حاضہ محمد، حاضہ محمد، حاضہ محمد. علی کا یہ حاضہ، توجہ، علی کا یہ حاضہ خدا کو اتنا پیارا لگا کہ غدیر میں نبی سے کہہ دیا اگر آج تم نے علی کے لیے حاضہ نہ کہا تو کچھ نہ کہا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو علی کو جنگ احد میں نبی، علی نے نبی کو اٹھایا ایک ہاتھ، مگر علی کو نبی نے اٹھایا دونوں ہاتھ. عزیزوں، جو جتنی وزنی چیز ہوتی ہے اس اعتبار سے طاقت لگتی ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے ویٹ میں، وزن میں، کہ آپ ایک ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لیں گے. زیادہ وزنی ہے، آپ کے ایک بازو میں طاقت کم ہے تو آپ کو دونوں ہاتھ لگانا پڑیں گے. وجہ کیا ہے کہ رسول کو علی نے ایک ہاتھ پر اٹھایا یعنی بار رسالت اٹھایا، اور غدیر میں علی کو دونوں ہاتھ پہ اٹھایا. ہمارے وجہ کچھ نہ سمجھ میں آئی، جاہل آدمی ہوں، مگر بس اتنا سمجھ میں آیا کہ رسول طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، حبیب، رحمت للعالمین، ان القاب کا مالک تھا نبی. علی نے اٹھایا ایک ہاتھ پر، یہ امام بھی تھا، اللہ کا آخری ولی بھی تھا. رسول نے اٹھایا دونوں ہاتھ پر. یہ بات ماننا پڑے گی کہ نبی نے دونوں ہاتھوں پہ بھائی کو نہیں اٹھایا، امت کو سبق سکھایا کہ اس میں بار امامت بھی ہے، اس میں بار ولایت بھی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. رسول کا نائب امام ہوتا ہے. صحیفہ میں چن لینے سے ہلکا پھلکا جو بچے کے پھونک دینے سے اڑ جائے وہ نہیں مانا جائے گا. جس کو رسول کو دونوں ہاتھ پر اٹھانا پڑے وہ مانا جائے گا. عزیزوں، باقی فضائل کل عرض کروں کہ نبی نے کس کی مرضی سے علی کو اٹھایا اور علی نے کس کی مرضی سے نبی کو اٹھایا. چونکہ آج محرم کی 4 ہو چکی ہے اور 4 محرم بندش آب ہے. چوتھی محرم کو کربلا میں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا گیا. عزیزوں، اگر 5 منٹ یا 7 منٹ میں ممبر چھوڑنے میں دیر کر دوں تو معاف کر دینا. عزیزوں، 4 محرم بندش آب، 7ویں محرم قید آب. حسین کے خیمے میں ایک قطرہ آب نہ بچا. آج چوتھی محرم، خدا لعنت کرے شمر ملعون پر، اس کا رسالہ کربلا پہنچا. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، جناب سکینہ آرام کر رہی تھیں، چوک کے اٹھیں، پوچھا پھوپھی اماں اب کس کا رسالہ آیا ہے؟ جناب زینب نے اپنی ماں کی چہیتی کنیز کو بلایا، فضہ دریافت کرو کس کا رسالہ ہے، کس کا لشکر آ گیا. جناب فضہ در خیمہ پہ آئیں، پوچھا، جواب ملا کہ شمر ملعون کا لشکر ہے. جناب فضہ نے خیمے میں جا کے جناب زینب کو بتایا. جناب زینب نے سکینہ سے ذکر کیا. جناب سکینہ تڑپ کر رونے لگی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا پھوپھی اماں جیسا میں نے بزرگوں سے سنا ہے یہ وہی ملعون ہے کہ جو میرے بابا کو قتل کرے گا. جناب زینب نے رو کے جواب دیا، ہاں بیٹی یہ وہی ملعون ہے کہ جو تمہارے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلائے. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے تڑپ کے کہا، پھوپھی اماں کیا بابا کے اور چاہنے والے نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی. عزیزوں، آج کے مسائل بڑے غور سے سنیے گا.
روتے تو آپ ہر مجلس میں ہیں، مگر آج بچوں اور بزرگوں کے لیے یاد دہانی کرانا ہے، بچوں کے علم میں اضافہ اور بزرگوں کی یاد دہانی۔ جناب مسیب کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، اور جناب مسیب اگر اس قابل نہ ہوتے کہ حسین کو یاد کرنا تھا تو کبھی نہ یاد کرتے۔ جناب زینب نے فرمائش کی، اے بھیا جو انصار تمہارے ہیں ان کو تم نے شب عاشور آزمایا سب کچھ، مگر کیا بھیا کوئی ایسا چاہنے والا تمہارا نہیں ہے کہ جو کربلا آ جائے؟ امام حسین نے سر کو جھکایا، کہا دو نام ایسے ہیں کہ اگر بلاؤں تو فوراً آئیں گے، اور ایک نام تو محضر شہادت میں شامل، شہداء کربلا میں نام۔ کہا بھیا وہ کون ہے؟ کہا میرے بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر۔ کہا دوسرا نام؟ کہا مسیب۔ دونوں کوفے کا رہنے والے تھے، اور امام حسین نے دو تحریر لکھی، ایک مسیب کے نام اور ایک حبیب کے نام۔ قاصد کو بھیج دیا، کوفے خط پہنچا، جناب حبیب داڑھی میں خضاب لگانے کے لیے بازار گئے ہوئے تھے۔ در کو باب ہوا، زوجہ حبیب نے پوچھا کون؟ کہا میں قاصد حسین۔ زوجہ گھبرا گئی، کہا حسین کا قاصد آیا، تحریر لی۔ ادھر کہا پوچھا کہ حبیب کہاں؟ کہا حبیب بازار گئے۔ اتنی عجلت میں تھا امام حسین کا قاصد کہ تحریر واپس لے لی اور کہا میں حبیب کو مل لیتا ہوں۔ بازار آئے تو کیا دیکھا کہ اسی وقت خضاب کی شیشی جناب حبیب نے بازار سے خریدی تھی، داڑھی میں خضاب کرنے کے لیے۔ امام کا خط پایا، پڑھنا شروع کیا، خضاب کی شیشی کو زمین پہ پھینکا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ حبیب خضاب نہیں لگے گا؟ کہا نہیں، اب مقتل کربلا میں، میدان کربلا میں یہ داڑھی خون سے لال ہوگی۔ حبیب گھر آئے، زوجہ کا امتحان لیا، یہ میری زوجہ حسین کا خط آیا۔ زوجہ نے پڑھا، کہا کیا بات ہے؟ کہا اگر میں چلا جاؤں گا تو تمہارا کیا ہوگا؟ حبیب کی زوجہ قیامت کا جملہ کہا، کلیجہ پھٹ جاتا ہے پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے۔ فرمایا اے حبیب اگر فاطمہ کا لال تمہیں یاد کر رہا ہے، نرغہ عادہ میں گھر چکا ہے، اور تم ہم سے مشورہ کرنے بیٹھے ہو کہ کیا کیا جائے، ہمارا کیا ہوگا، میں خاک پھاک کے بسر کر لوں گی، تم کربلا جاؤ، اور اگر جانے میں کوتاہی کرتے ہو تو میری چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ حبیب رونے لگے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا، کہ یہ امتحان لینے کا وقت نہیں ہے، کربلا پہنچ کے اپنا امتحان دینے کا وقت ہے۔ حبیب نے اپنے غلام کو حکم دیا گھوڑا بستی کے باہر لے جا کے باندھ دو، میں تیار ہو کے آ رہا ہوں۔ جب حبیب کے پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو حبیب کا گھوڑا جانور رو رہا تھا، غلام نے پشت پر ہاتھ رکھا، کہا اگر آقا کے آنے میں تاخیر ہوئی تو تجھ پر میں سوار ہو کے کربلا چلوں گا۔ حبیب پیچھے سے آ گئے، آنے کے بعد شانے پر ہاتھ رکھا، اپنے غلام سے جملہ کہا، جاؤ میں تمہیں خدا کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام تڑپ گیا، کہا مولا ابھی تک تم نے اپنی خدمت کروائی، جب زہرا کے لال کی خدمت کی بات آئی تو مجھے آزاد کرتے ہو، مجھے بھی کربلا لیتے چلو۔ ادھر حبیب سرزمین کربلا پہ پہنچے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جناب سکینہ کے کانوں میں پہنچی، نیند سے بچی چونک گئی، پوچھا ہے پھوپھی اماں اب پوچھوائیے اپنی کنیز فضہ سے کہ کون آیا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ تیرے قیام پر آئی تو فضہ نے عجب منظر دیکھا کہ علی اکبر آگے بڑھے، چچا حبیب سلام، اونو محمد آگے بڑھے، مامو حبیب سلام، قاسم آگے بڑھے، چچا حبیب سلام۔ ایک مرتبہ حسین نے کرسی کو چھوڑ دیا، حبیب کی طرف ایسے ہاتھ پھیلائے جیسے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو سینے سے لگانے کی تیاری میں ہوتا ہے۔ حبیب جیسے ہی آگے بڑھے، حسین نے اپنی آغوش کو پھیلا دیا، حبیب کو سینے سے لگایا۔ اے میرے بچپن کے دوست حبیب، خوشا نصیب ہو تیرا کہ تو کربلا پہنچ گیا۔ اے حبیب میں نے تمہیں یاد نہیں کیا، نبی کی نواسی زینب نے تمہیں یاد کروایا۔ جزاکم ربکم۔ ایک مرتبہ قبل اس کے کہ جناب حبیب خیمے میں زینب کو
सलाम कहवाते। जैसे ही फिजा से ज़ैनब को मालूम हुआ कि हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब आया है, तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिजा, ज़हमत ना हो तो दरे क़याम पर जाइए और जाके हबीब को ज़ैनब का सलाम कह दीजिए। बस एक मर्तबा खेमे का पर्दा हटा, फिजा ने जोर से एक आवाज दी, ए हबीब, खुशा नसीब हो तुम्हारा, नबी की बड़ी नवासी, अली की बड़ी बेटी, फातिमा की बेटी ज़ैनब कुबरा ने तुम्हें सलाम कहा है। अरे हबीब जमीन पर खड़े थे, एक मर्तबा खाक पर बैठ गए, खाक को उठाते रहे, सर में डालते रहे। अब्बास ने पूछा, ए हबीब तुम्हें क्या हो गया? का मौला क्या पूछते हो? अरे ये अहले बैत पर वक्त आ गया कि हमारी शहजादियां गुलामों को सलाम कहलवा रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। चूंकि जनाबे हबीब का 72 में नाम था तो जनाबे हबीब करबला पहुंच गए, मगर इधर जो जनाबे मुसैयब को खत मिला तो जनाबे मुसैयब की बस रवायत खत्म हुआ, जिसकी आंखें नम ना हुई। तो ये मान के मजलिस सुनिएगा कि खुदा न करे आज हमसे कोई ऐसी खता हो गई है कि शहजादी ने हमारा आंसू कबूल न किया, मगर बड़ी दर्दनाक रवायत है। बस चंद मिनट की ज़हमत, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। तारीख बताती है कि जनाबे मुसैयब को जब खत मिला, वही सब कुछ लिखा था जो हुसैन ने हबीब को लिखा था। बस दोनों खत में इतना सा फर्क था कि हबीब को बचपन का दोस्त लिखा था, हबीब को रजुले फकी लिखा था। मगर जब मुसैयब ने खत पढ़ा इमाम का, तो मुसैयब अपनी अक्ल के हिसाब से, अपने शऊर के हिसाब से कूफे की गलियों में टहलने लगे, रो रो के एक सदा देते थे, फातिमा का लाल नरग़े आदा में घर गया, नबी का नवासा नरग़े आदा में घर गया, काफिला बना लो, घर से निकलो, अब घर में बैठना हराम है। हुसैन ने मुसैयब को बुलाया है, जो मुसैयब के साथ करबला चलना चाहता है चले। कुछ लोग तैयार हो गए, मुसैयब के पीछे चलने लगे। मुसैयब ने छोटा सा काफिला कूफे से तैयार किया, सरजमीन करबला का रास्ता पकड़ा। तारीख बताती है घोड़े को दौड़ा रहे थे, मुसैयब रो रो के कह रहे थे, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि ताखीर हो जाए। अभी कुछ दूर मुसैयब कूफे के बाहर निकले थे कि जब राहे करबला नजर आई तो उधर से कोई लश्कर का आदमी आ रहा था। मुसैयब ने रोक के पूछा कि भाई ये बताओ कि कहां से आ रहे हो? का मुसैयब करबला से आ रहा हूं। का जब करबला से चला था तो मेरा